حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک کنجوس شخص رہتا تھا. حدیث پاک میں کنجوس اللہ کا دشمن ہے اور سخی اللہ کا دوست ہے. کہتے ہیں سخی کیسا ہی گناہ گار ہو ایک دن بخشا جاتا ہے اپنی سخاوت کی وجہ سے، اور کنجوس کتنا بھی بڑا عبادت گزار بن جائے ہلاک ہو جاتا ہے. کنجوس کتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے ہلاک ہو جائے گا، اور سخی کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو جائے ایک دن بخشا جائے گا. کوئی ایک عمل کرنے کے اللہ اسے توفیق دے گا، بخشا جائے گا. کنجوس سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے، یعنی جس کو اللہ دے اور پھر وہ خرچ نہ کرے دوستوں پر، اللہ کے گھر پر، مسجدوں پر، اپنے بیوی بچوں پر. میں نے ایسے بھی کنجوس دیکھے اپنے بھی گھر پر خرچ نہیں کرتے. وہ ایک بندے کو میں گیا، گورنمنٹ کا ملازم ہے، اس کے ایک بچے 7-8 بچے، بیوی، 1 پاؤ دودھ لاتا ہے گھر میں روزانہ. اب تو مر گیا، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. اور یہ نہیں اپنا کھا رہا ہے تو خوب کھا رہا ہے، صرف گھر والوں کے لیے کنجوس تھا. میں ملا ہوا ہوں اسے، تو 1 پاؤ دودھ، یعنی اس کے گھر والے شکایت کرتے تھے کہ اس کو خدا کے لیے سمجھاؤ، 1 پاؤ دودھ میں کیا ہوتا ہے. لیکن وہ گھر میں ناپ تول کر 1 ٹماٹر لانا، 1 پیاز لانا، انچی ٹیپ سے لا کر دینا، بھائی یہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ایسے بڑے بڑے کارنامے دنیا میں موجود ہیں. اپنی ذات پر پورا خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتے. حضور نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کو بھی لقمہ کھلایا یہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، اس سے بھی اس کی مصیبت ٹل جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر روز ہر بندے کے لیے ایک مصیبت اترتی ہے، روزانہ صدقہ دے کر اس مصیبت سے بچ جایا کرو. پہلے 1 کھجور کا دانہ ہی صحیح، 1 چھوٹا سا روپیہ ہی دے کر. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں جیب میں کھلے پیسے رکھا کریں، کوئی بھی مل جائے اسے دے دیا کریں. 1 روپیہ دینے میں تو کچھ نہیں ہوتا. یہ ضرورت مند ہے یا نہیں، تیرے 2 روپے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ کپی تھوڑی خرید کر پینے لگ جائے گا. تیرے 2 روپے میں کچھ نہیں آتا، لیکن تیرے 2 روپے سے اللہ تعالیٰ تجھے بلاؤں سے محفوظ فرما دے گا. تو باپ کنجوس تھا، بیٹی سخی تھی. ایک فقیر آ گیا کہ سخت بھوک لگی ہے، تو بیٹی کھانا پکا رہی تھی، باپ بیٹھا ہوا تھا. اس نے روٹی ایک گرم گرم تیار کی اور فقیر کو دی. باپ نے دیکھ لیا، وہ تو غصے سے لال پیلا ہو گیا. اس نے کہا اتنی مشکل سے میں یہ آٹا لایا ہوں، اب ہم کیسے کھائیں گے؟ اگر یہ آٹا تو پیچھے ختم ہو جائے گا. تجھے اس لیے میں نے رکھا ہے، آج تو میں نے دیکھ لیا، نہ جانے تو کتنا دیتی ہے. وہ غصے میں اس نے بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا. اتنا ظالم اور کنجوس تھا. بنی اسرائیل میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس نے پٹی وغیرہ باندھی، کچھ عرصے میں اس کا ہاتھ معذور ہو گیا، اور اللہ اس باپ پر اتنا ناراض ہوا کہ وہ مر گیا، تباہ و برباد ہوا. لیکن اس کی بیٹی بھیک مانگنے لگ گئی، بھیک مانگتی تھی اور اپنا گزارا کرتی تھی. ایک عورت کو رشتہ نہیں مل رہا تھا. اس نے دیکھا اتنی خوبصورت بچی ہے، میرے بیٹے کے لیے رشتہ نہیں ہے. اس نے کہا بیٹا تمہارا کوئی ہے تاکہ میں رشتہ مانگوں؟ اس نے کہا کوئی نہیں ہے. اس نے کہا چلو تو میرے گھر آ. وہ اپنے گھر لے گئی، اپنے بیٹے سے نکاح کر دیا. جب پہلی رات آئی، کھانا لگ گیا، تو یہ ڈر رہی تھی کہ میرا ہاتھ معذور ہے، انہوں نے میرا ہاتھ تو دیکھا ہی نہیں. ہاتھ دیکھے گا تو شوہر بھی نفرت کرے گا. تو وہ پریشان تھی. جب کھانا لگا تو شوہر کو بھی شک ہوا کہ یہ اپنا ہاتھ چھپا کر بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کہا چلو بسم اللہ کھانا کھاؤ. تو وہ ڈر رہی تھی، ہاتھ نہیں نکال رہی تھی. شوہر نے پھر کہا، وہ ڈر گئی کہ ابھی میں ہاتھ نکالوں گی میرا سارا راز فاش ہو جائے گا. اتنے میں اس کے کان میں آواز آئی کہ اے بیٹی تو اپنا ہاتھ نکال، اللہ نے تیرا ہاتھ درست فرما دیا ہے. اس نے جب آواز سنی، ہاتھ جو نکالا تو بالکل ٹھیک ہو چکا تھا. فرمائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس ہاتھ سے ہماری راہ میں خرچ کرے اس ہاتھ کو ہم کیسے خراب ہونے دے سکتے ہیں؟ تو رب ذوالجلال اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں سے اتنی محبت کرتا ہے. پچھلے زمانوں میں بڑے بڑے سخی حضرات گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے.